ہم نے نظم سچائی کی پڑھائی کی تھی. آج ہم اس کے سوالات کریں گے. سوال نمبر 1 دیکھیں. بسیرے سے کیا مراد ہے؟ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ لفظ بسیرے کہاں پڑھا تھا. تو اس نظم کا دوسرا شعر ہے: اسے راہ میں کچھ بسیرے ملے، بسیرے میں ظالم لٹیرے ملے. تو اس شعر میں ہم نے لفظ بسیرے پڑھا تھا. اور بسیرے سے مراد ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں کچھ دیر کے لیے رکا جائے آرام کرنے کے لیے. تو ہم جواب میں لکھیں گے. تو جواب لکھنے کے لیے کچھ حصہ ہم سوال سے ہی لیں گے. بسیرے سے کیا کو ہٹا دینا ہے؟ بسیرے سے مراد ہے، پھر سوالیہ نشان کو ہٹائیں گے اور لکھیں گے ایسی جگہ جہاں آرام کرنے کے لیے کچھ دیر رکا جائے. اور پورا جملہ لکھنے کے بعد سوالیہ نشان نہیں لکھنا بلکہ ختمہ کی علامت لگانی ہے، کیونکہ یہ جواب ہے اور جواب میں ہمیشہ ختمہ کی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. بسیرے سے مراد ہے ایسی جگہ جہاں آرام کرنے کے لیے کچھ دیر رکا جائے. اب دیکھیے سوال نمبر 2. لڑکے نے رقم کہاں چھپائی ہوئی تھی؟ تو ہم نے نظم میں کیا پڑھا تھا کہ اس نے اپنی رقم کو کہاں چھپایا ہوا تھا. چلیں نظم میں ہم اسے تلاش کرتے ہیں. وہ بولا رقم ہے چھپائی ہوئی، ہے کرتے کے اندر سلائی ہوئی. کرتے کے اندر سلائی ہوئی تھی اس کی رقم. تو جواب کچھ یوں شروع ہوگا، کچھ حصہ ہم سوال سے ہی لیں گے. لڑکے نے رقم کہاں کو ہٹا دینا ہے اور اس کی جگہ ہم لکھیں گے اپنے کرتے کے اندر سلائی کی ہوئی تھی. کہاں چھپائی کو ہٹا دینا ہے اور لکھنا ہے اپنے کرتے کے اندر سلائی کی ہوئی تھی. اور سوالیہ نشان کو ہٹا دیں گے، ختمہ لگا دیں گے. لڑکے نے رقم اپنے کرتے کے اندر سلائی کی ہوئی تھی. کہاں چھپائی کی جگہ پر ہم نے اس کا جواب لکھا ہے اپنے کرتے کے اندر سلائی کی ہوئی تھی. سوالیہ نشان کو ہٹایا اور ختمہ لگا دیا. سوال نمبر 3. لٹیروں نے کیا کہا؟ چلیں نظم میں ہم اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں. انہوں نے کہا لڑکے تو ہی بتا، تیرے پاس پیسہ نہیں کوئی کیا. تو انہوں نے کہا، لڑکے سے پوچھا کہ کیا تم ہی بتاؤ، کیا تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے؟ وہ بولا رقم ہے چھپائی ہوئی، ہے کرتے کے اندر سلائی ہوئی. وہ بولے رقم کا پتہ کیوں دیا، ہمیں بھید اپنا بتا کیوں دیا. جب لڑکے نے بتایا کہ کرتے کے اندر وہ سلائی کی ہوئی ہے رقم، تو پھر ڈاکوؤں نے یا لٹیروں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی رقم کا پتہ ہمیں کیوں دیا ہے، یعنی یہ راز ہمیں تم نے کیوں بتا دیا. تو 2 باتیں لٹیروں نے کی تھیں. ایک یہ کہ کیا تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اور تم نے اس پیسے کا ہمیں راز کیوں بتایا. تو ان دونوں باتوں کو ہم جواب میں لکھ سکتے ہیں. تو جواب میں ہم کیا لکھیں گے؟ لٹیروں نے کہا لڑکے کیا تمہارے پاس کوئی رقم نہیں ہے، اور پھر لڑکے کے جواب میں اس سے پوچھا کہ آخر تم نے اپنا راز ہمیں کیوں بتا دیا ہے. تو یہاں اس جواب میں لٹیروں کی دونوں باتوں کا ذکر آ گیا. لٹیروں نے کہا لڑکے کیا تمہارے پاس کوئی رقم نہیں ہے، اور پھر جب لڑکے نے جواب دیا اور پھر لڑکے کے جواب میں پھر اس نے پوچھا کہ آخر تم نے اپنا راز ہمیں کیوں بتا دیا ہے. تو دونوں باتیں اس جواب میں ہم لکھ دیں گے تاکہ دونوں باتیں یہاں پر موجود ہوں جو بھی لٹیروں نے اس لڑکے سے پوچھی تھیں یا اس سے کہا تھا. اور اس جواب میں آپ دیکھیے اس سے پوچھا کے بعد کے کا لفظ استعمال ہوا. جب کے کا لفظ استعمال ہوا تو اس لیے ہم جب سوال لکھ رہے ہیں تو آخر میں ختمہ کی علامت لگے گی، سوالیہ نشان نہیں لگے گا. تو اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، یاد رکھنا ہے. اب باری ہے سوال نمبر 4 کی. بچے نے کس کی نصیحت کا ذکر کیا؟ نظم میں بچے نے کس کی نصیحت کا ذکر کیا تھا؟ چلیں اس سوال کا جواب ہم نظم میں ڈھونڈتے ہیں. میری ماں کی ہے یہ نصیحت مجھے،
نہیں جھوٹ کہنے کی عادت مجھے. تو کس کی نصیحت ہے یہ؟ ماں کی نصیحت ہے. تو جواب میں ہم لکھیں گے بچے نے اپنی ماں کی نصیحت کا ذکر کیا. کس کی جگہ پر ہم لکھیں گے بچے نے اپنی ماں کی نصیحت کا ذکر کیا. اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان کی جگہ پر خاتمہ کی علامت لگ گئی، جس کا مطلب ہے کہ یہاں جواب مکمل ہو رہا ہے. اب باری ہے سوال نمبر 5 کی. جب بچے نے سچ بولا تو لٹیروں پر کیا اثر ہوا؟ جب بچے نے سچ بولا تھا تو لٹیروں پر کیا اثر ہوا؟ تو اس کا جواب بھی ہم نظم میں سے تلاش کرتے ہیں. سنا یہ تو حیران ڈاکو ہوئے، وہ بچے کے آگے دو زانو ہوئے، ادب سے اسے پیار کرنے لگے، صداقت کا اقرار کرنے لگے. جب ڈاکو نے دیکھا کہ بچے نے جھوٹ نہیں بولا، سچ کا ساتھ دیا ہے، تو وہ بہت حیران ہوئے، بچے کو بہت پیار کرنے لگے اور اس کی سچائی کا انہوں نے اقرار کیا. تو جواب شروع کریں گے. جب بچے نے سچ بولا تو لٹیروں پر بہت اثر ہوا. کیا کی جگہ لکھ دیں گے بہت اثر ہوا. اس طرح لکھیں گے اور پھر سوالیہ نشان کو ہٹا کر خاتمہ کی علامت لگی. پھر لکھیں گے انہوں نے بچے کو پیار کیا اور اس کی سچائی کا اقرار کرتے ہوئے برے کاموں سے توبہ کر لی. سچائی کا اقرار کیا اور برے کاموں سے توبہ کر لی. تو یہ جواب ہم یہاں اس سوال کے نیچے لکھیں گے. اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب. اجالے سے الفت اندھیروں نے کی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جو ہم نے نظم میں پڑھا تھا اجالے سے الفت اندھیروں نے کی، اس سے شاعر نے کیا مراد لی تھی؟ نظم کا شعر ہے ڈکیتی سے توبہ لٹیروں نے کی، اجالوں سے الفت اندھیروں نے کی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اندھیروں میں رہنے والے روشنی کی جانب بڑھے، یعنی انہوں نے برائی سے توبہ کر لی اور اچھائی کو اپنا لیا. تو جواب میں ہم سوال سے ہی کچھ حصہ لیں گے. اجالے سے الفت اندھیروں نے کی سے شاعر کی مراد ہے، کیا کو ہٹا دیں گے، کی مراد ہے کہ اندھیروں میں رہنے والے روشنی کی جانب بڑھے، یعنی انہوں نے برائی سے توبہ کر لی اور اچھائی کو اپنا لیا. اور یہ جملہ لکھنے کے بعد ہم آخر میں خاتمہ کی علامت لگا دیں گے. اجالے سے الفت اندھیروں نے کی سے شاعر کی مراد ہے کہ اندھیروں میں رہنے والے روشنی کی جانب بڑھے، یعنی انہوں نے برائی سے توبہ کر لی اور اچھائی کو اپنا لیا. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.